آسن، تحریر ربیکہ رضا، پیشکش سید محمد نعمان خالد۔ آسن، ملاحظہ کیجیے، دروازے پر دستک سن کر میں نے کان دروازے کی جانب لگا دیے۔ میں اس وقت اندرونی صحن میں بنے چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ دروازہ میری چھوٹی بہن زینت نے کھولا۔ آپا، کھانا مانگنے آئے ہیں۔ زینت کی اکتائی ہوئی آواز ابھری تو میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دی۔ گندم سے تیار تازہ پکائی ہوئی 2 روٹیوں پر سالن کا خشکا رکھ کر میں تیزی سے دروازے پر آ گئی۔ آج وہ 2 تھے۔ میں مسکرا کر واپس پلٹی اور ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھ کر دوبارہ دروازے پر آ گئی۔ شکریہ باجی، وہ اپنی پشتو لہجے والی ملی جلی اردو میں بولے تو میں مسکرا دی۔ چلو اب جلدی سے اپنے گھر جاؤ، رات ہونے والی ہے۔ میں حسب عادت بولی تو وہ اپنے گھروں کو مڑ گئے۔ جانے کب سے ہمارے محلے کے پچھلے حصے میں یہ چند خانہ بدوش ٹائپ کے افغان پناہ گزین آ کر رہ رہے تھے۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد بھی انہیں محلے کے عقبی حصے میں ہی دیکھا تھا۔ افغانستان پر روسی حملوں کے متاثرین میرے ملک کی امداد پر پناہ لینے یہاں آن بسے تھے۔ غربت میں ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض تھا، کیونکہ حکومت تو جیسے روز روز کے مہمان سمجھ کر انہیں بھول چکی تھی۔ میں ایک دن روٹیاں پکا رہی تھی کہ دستک سن کر دروازے پر آئی۔ وہ 10-12 سال کا معصوم سا بچہ تھا۔ میلے لباس میں اس کی ہری شربتی آنکھیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ام کو بھوک لگی ہے، روٹی دو۔ اس معصوم سے فرشتے نما بچے کی اس پکار پر میں تڑپ کر رہ گئی۔ مانا کہ میں دل کی بہت نرم ہوں، مگر اس بچے کی خستہ حالت دیکھ کر مجھ سے واقعی نہ رہا گیا۔ میں نے اسے روٹی اور سالن دیا تو وہ بچہ وہیں بیٹھ کر جلدی جلدی کھانے لگا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ وہ شاید صبح یا کل رات سے بھوکا تھا، اور اب تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو میں نے اسے پانی لا کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا ہلکا پھلکا سا انٹرویو لے لیا۔ اس کا نام جانے کیا تھا؟ مجھے تو بس آخر میں جان ہی سمجھ میں آیا تھا۔ اصل میں وہ اردو بالکل نہیں جانتا تھا، جبکہ میں اردو کے علاوہ کسی اور زبان کو جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ پورا دن کاغذات اور کچرے کے ڈھیر میں سے ردی پیپر جمع کر کے انہیں کارخانے تک پہنچاتا تھا۔ اس محنت کے صلے میں اسے نہ ہونے کے برابر معاوضہ ملتا تھا۔ اس کا کنواں بہت بڑا تھا۔ میں اس سے اور بھی بات کرتی، لیکن گھر کے اندر سے اماں کی چیختی چنگھاڑتی آواز سن کر چپکے سے چولہے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابا آنے والا تھا، وہ آتے ہی کھانا کھاتا تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ بچہ روزانہ مغرب کی اذان کے بعد آنے لگا۔ میں اس کو روٹی دے دیتی۔ اماں نے دیکھا بھی تو کچھ کہا نہیں۔ میں اس لیے خوش بھی ہوئی، ورنہ اماں تو ہر وقت ہی بولتی رہتی تھی۔ ہمارے گھریلو حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، سب سے بڑی میں خود تھی۔ ابا کی اپنی دکان تھی، وہ نائی تھے۔ ماہنامہ انوکھی کہانیاں اگست سن 1991 سے مسلسل شائع ہونے والا بچوں کا ممتاز رسالہ انوکھی کہانیاں، مسلسل 5 بار ایوارڈ یافتہ۔ اس میں پڑھیں معاشرتی، اصلاحی، جاسوسی اور سائنس فکشن پر مبنی انوکھی کہانیاں۔ رسالہ منگوانے کے لیے رابطہ کریں PO باکس نمبر 4252 کراچی، یا ابھی فون ملائیں 03332172 1-2 مرتبہ ابا کی موجودگی میں وہ آیا، یہاں تک کہ اب اس کے مخصوص دستک پر میرے چھوٹے بہن بھائی اسے فوراً پہچان لیتے اور مجھے بتا دیتے وہ کھانا لینے آیا ہے۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ ایک اور بچے کو بھی لے کر آیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ لوگ جیسے ریگولر ہو گئے۔ آج تو وہ 3 تھے۔ تیسرا لڑکا ذرا سا بڑا تھا، وہ بہت شرارتی لگ رہا تھا۔ میں نے اسٹیل کی پلیٹ پر سالن نکال کر ان تینوں کو دیا اور پھر تیزی سے چولہے کی جانب دوڑ گئی، کیونکہ روٹی چولہے پر ڈال چکی تھی۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ باہر کچھ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ اچانک کچھ آواز سن کر میں ٹھٹکی۔ مجھے لگا جیسے گلی میں کوئی تیزی سے دوڑ بھاگ کر رہا ہو۔ فرش پر گرے آٹے کے کپڑے کو جھاڑن سے صاف کرتے ہوئے میں نے ذہن پر زور دیا تو چونکی۔ ارے اسٹیل کی پلیٹ! وہ پلیٹ برابر والی بلقیس خالہ کی تھی۔ شاید اماں کو انہوں نے دوپہر میں بیسن کی روٹی بھجوائی تھی۔ پلیٹ کا خیال آتے ہی باہر کو لپکی۔ اماں بھی میری اجلت دیکھ کر میرے پیچھے پریشانی کے عالم میں لپکی۔ اے کیا ہوا؟ خیریت؟ جان نامی وہ بچہ اسٹیل کی پلیٹ میرے طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے مسلا ہوا تھا، وہ کسی سے لڑا جھگڑا تھا۔ اسٹیل کی وہ پلیٹ تھامتے ہی اماں نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا، اس لیے کہ بلقیس خالہ کے اسٹیل کے برتنوں کے سیٹ کی وہ پلیٹ اگر کھو جاتی تو ہم کہاں سے وہ سیٹ خرید کر لاتے۔ یہ پلیٹ تمہارے پاس کیسے آئی؟
اماں نے اس افغان بچے کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، اماں وہ لوگ پلیٹ لے کر بھاگے تھے، ہم ان کو بھگایا۔ وہ خوش دلی سے بولا تو میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پر وہ لوگ تو تمہاری برادری کے لوگ تھے، تم نے ان کو کیوں مارا؟ اماں کا سوال سن کر وہ اپنا سینہ فخر سے پھلا کر بولا، ہم چوری نہیں کرتا، ہم مسلمان ہیں۔ بچے کی آواز سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اماں کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ وہ بچہ مسکرا کر چل دیا۔ میں گو مگو کی کیفیت میں اندر چلی آئی، اماں بھی ساتھ تھی۔ ارے اتنا چھوٹا سا بچہ کتنی بڑی بات کہہ کر چلا گیا، اماں اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کاش سب لوگ اس بچے کی طرح سوچنے لگے۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو ابھی اس بات کا پتہ ہے کہ مسلمان چوری نہیں کرتا، اسے خوف خدا جو رہتا ہے۔ اللہ کرے اس بچے کا جذبہ ہر شخص میں پروان چڑھ جائے۔ اماں اسٹیل کی پلیٹ ہاتھ میں تھام کر برابر والی بلقیس خالہ کے گھر چلی گئی۔ وہ پلیٹ ان کی امانت تھی، لیکن میرے اندر تو چلتی آندھی جیسے تھم سی گئی تھی۔ یہی لوگ تو ہمارا مستقبل تھے، کاش سب بچے ایسے ہو جائیں۔ میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگی ہوں۔ جانتی ہوں وہ بچہ کل آئے گا تو ساتھ کسی قابل اعتبار ساتھی کو لائے گا، اور یہی اعتبار تو دراصل امید کے چراغ ہیں جنہیں بہتر اور روشن پاکستان کے لیے جلانا ضروری ہے۔ چراغ سے چراغ جلنے کے اس عمل کے بعد میرے ملک کی چکا چوند روشنی کتنی خوبصورت ہوگی، بس یہی خیال کافی تھا۔ میں مطمئن ہو کر کل کا انتظار کرنے لگی ہوں۔ ختم شد۔